بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہنستا مسکراتا ہوا آباد رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی، آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم جو دہی بڑے کی پھلکیاں بناتے ہیں انہیں ہم کیسے اسٹور کر سکتے ہیں، کتنا ہم اس کو پکا کر اسٹور کریں گے، کتنی ہیٹ پر اس کو ہم پکائیں گے۔ تو یہ سب آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی دہی بڑے کی پھلکیاں بنانے کی ریسیپی۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر 1 کپ بیسن لے لیا ہے اور ½ ٹی اسپون میں نے یہاں پر اجوائن ڈال دی ہے، آپ زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون نمک ڈال دیا ہے اور 1/4 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں میں یہاں پر بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا ڈال کر اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے پہلے، اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا ڈال کر ایڈ کرنا ہے اور مکس کرتے جانا ہے۔ ایک ساتھ سارا پانی نہیں ایڈ کریں گے ورنہ یہ ہمارا جو بیٹر ہے بہت زیادہ پتلا ہو سکتا ہے اور ہمیں پتلا بیٹر نہیں چاہیے۔ تو یہ دیکھیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے، تقریباً 2 سے 3 منٹ تک ہم اس کو کنٹینیوسلی مکس کرتے رہیں گے، بیٹ کرتے رہیں گے تاکہ یہ اچھا سا اس کا جو بیٹر ہے تیار ہو جائے اور ہماری پھلکیاں بہت سافٹ اور اچھی سی بن سکیں۔ یہ دیکھیے یہ تیار ہے، میں نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب ہم یہاں پر اپنی بوندیوں کی ریسیپی کے لیے بیسن لے لیا ہے میں نے 1 کپ، ½ ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون اجوائن، سیم وہی چیزیں ہیں، صرف اس میں نے نہیں ڈالا ہے تو بیکنگ سوڈا نہیں ڈالا ہے۔ بہت سارے لوگ ڈال دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ڈال بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیں تو 1 پنچ ہی ڈالیے گا۔ تو یہاں میں نے نہیں بالکل بھی ایڈ کیا ہے وہ، اور پانی سے میں نے اس کا گھول تیار کر لینا ہے۔ اس کا بیٹر بھی ہم ایسے ہی رکھیں گے، بالکل پتلا نہیں رکھیں گے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں رکھیں گے، اتنا کہ یہ ٹھہر سکے۔ جب ہم بوندیاں اس کی بنائیں، نکالنے سے نکلے، جب ہم اس کو اسپون میں ڈالیں تو یہ خود بخود نہ نکلے، اس کو جب ہم نکالیں گے تبھی یہ نکلے، اتنا ہم نے اس کا بیٹر تھک رکھنا ہے۔ یہ والی کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ اسے بھی کر دیتے ہیں سائڈ پر۔ اب آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، آئل کا ٹمپریچر ابھی ہائی ہے۔ تو اب بوندیاں ہم سب سے پہلے بنا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے بوندیوں کے لیے میں نے یہاں پر یہ والا چمچہ لیا ہے، ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جس سے ہم چاول بناتے ہیں۔ بہت زیادہ یہ پتلے بھی سوراخ نہیں ہیں، چھوٹے بھی نہیں ہیں اور بہت زیادہ موٹے بھی نہیں ہیں، میڈیم سائز کے میرے پاس یہ چمچہ ہے سوراخوں والا۔ تو آپ کے پاس جو بھی ہو آپ اس سے بنا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر چمچ سے ڈالنا ہے اپنا بیٹر اور اس طریقے سے گھما کر ہم نے نکال دینا ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ پتلا ہوگا بیٹر تو یہ خود بخود نکلے گا اور آئل میں جا کر پھیل جائے گا، تو ہماری بوندیاں ٹھیک سے نہیں بن سکیں گی۔ تو یہ دیکھیے میں نے ساری بوندیاں اس پہ پھیلا دی ہیں۔ اب یہ فرائی ہونے لگے، لائٹ سا کلر آنے لگے گا تو ہم فلیم کو کر دیں گے لو۔ میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو پکایا ہے یہاں تک جتنا اس میں کلر آیا ہے۔ اب کلر آنے کے بعد اس کو ہم نے لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے، کیونکہ یہاں ہم اسٹور کرنے والے ہیں نا، تو اس لیے تھوڑا سا ہارڈ اس کو ہم نے کرنا ہے، پکانا ہے لو فلیم پر تاکہ یہ اسٹور کر سکیں۔ تو یہ اس کو ہم نکال کر سائڈ پہ کر لیتے ہیں ان بوندیوں کو۔ تو یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہیں یہ بوندیاں۔ تو اب ہم بنا لیتے ہیں اپنے پھلکیاں۔ ان پھلکیوں کو ہم نے ریسٹ دیا تھا 10 منٹ کا، تاکہ جو بیکنگ سوڈا ہم نے ڈالا ہے وہ اپنا کام کر سکے۔ تو اس طریقے سے میں نے اس کو اب پھلکیوں کو بھی ڈال دینا ہے۔ سائز آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں پھلکیوں کا۔ یہاں میں نے میڈیم سائز کی بنا رہی ہوں۔ تو دیکھیے پھلکیاں بھی میں نے ڈال دی ہیں، اس کا ٹمپریچر بھی وہی ہے۔ اسٹارٹ میں جب ہم نے پھلکیاں ڈالی تو ہائی تھا ٹمپریچر، پھلکیاں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی فلیم کو ہم نے میڈیم کر دیا۔ میڈیم پر ہم نے اس کو فرائی کیا یہاں تک اس کو ہم نے فرائی کیا کہ یہ براؤن ہو جائے، گولڈن کلر آ جائے، یہاں تک ہم اس کا فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے اور اس کو ہم نکال دیں گے۔ اس کو ہم نے نکال کر رکھ لینا ہے، اس کی ہیٹ نکال دیں گے۔ اگر ہمیں فوراً دہی بڑے بنانے ہیں اس چیز کے لیے تو یہ پھلکیاں ہمارے بالکل ریڈی ہیں، پرفیکٹ ہیں، پرفیکٹ کوک ہوئی ہوئی ہیں۔ اگر ہمیں اسٹور کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے بوندیاں ہماری بالکل پرفیکٹ ریڈی ہو چکی ہیں، کافی ہارڈ بھی ہیں یہ۔ تو اگر ہم ان کی چاٹ وغیرہ یا ہم دہی میں ڈالیں گے تو اس کو ہم پانی میں ڈالیں گے تو یہ جلدی سے پھول جائیں گی، بڑی ہو جائیں گی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لیں گی پھولنے میں، تو جلدی سے یہ بڑی ہو جائیں گی۔ یہاں پھلکیاں ہیں ہمارے پاس جو بڑی والی ہے، دہی بڑے والی ہیں، تو یہ سافٹ ہے۔ اس کو ہم پانی میں ڈالیں گے، یہ بھی فوری طور پر
پھول جائیں گی، کیونکہ یہ فریش ابھی بنی ہے، فل طور پر پھول جائیں۔ اگر ہم اس کو اسٹور کریں گے، اسٹور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، دوبارہ سے ہم اسی گرم آئل میں ڈال دیں گے۔ گرم آئل ہے، آئل کا ٹمپریچر اب ہائی نہیں ہونا چاہیے، میڈیم ٹو لو پر آئل کو ہم نے گرم رکھا ہے اور اس پر ہم نے یہ اپنی پھلکیاں ڈال دی ہیں۔ اب پھلکیوں کو ہم نے لو فلیم پر پکانا ہے، اتنا پکائیں گے کہ یہ ہارڈ ہو جائیں۔ ان کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا لیکن یہ ہارڈ ہو جائیں گی۔ ہارڈ سے کیا ہوگا کہ اس کو ہم لمبے عرصے تک اسٹور کر سکتے ہیں بغیر اسمیل کے اور بغیر خراب ہوئے۔ یہ ہم ایزیلی اس کو رکھ سکتے ہیں باہر بھی پائپنگ بیگ میں، بس ہمیں ہوا سے اس کو بچانا ہوگا۔ یہ دیکھیے کتنی یہ ہارڈ ہو چکی ہے، اندر تک یہ کوک ہو گئی ہیں۔ تو یہ پھلکیاں اب آپ کی بالکل پرفیکٹ ریڈی ہیں اسٹور کرنے کے لیے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا اسٹور کرنے کے لیے اس کو ڈبل فرائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی لیے میں نے اس کو ڈبل فرائی کیا۔ اس طرح کے بیگ آپ کے پاس ہوں، پائپنگ بیگ یا زپ لاک بیگ ہیں، اور نہیں ہے تو کنٹینر میں بھی، ایئر ٹائٹ جار میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، بس ہمیں باہر کی ہوا سے اس کو بچانا ہوگا۔ تو یہ ہماری پھلکیاں ریڈی ہے۔ اب آپ اس کو آرام سے 1 سے 1.5 مہینے تک اسٹور کر لیجئے۔ کوانٹٹی آپ بڑھا سکتے ہیں، میں نے یہاں پر صرف آپ کو بتایا ہے 1 کپ بیسن سے، تاکہ آپ کو بتا سکوں میں صرف میں نے 1 کپ بیسن کا یوز کیا ہے، تو آپ کوانٹٹی کو اپنے حساب سے زیادہ کر کے بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ان بوندیوں سے بنائیے، چاٹ بنائیے یا پھر دہی والی پھلکیاں بنائیے، جیسے چاہے آپ اس کو بنا کے کھائیں اور انجوائے کیجیے اپنی افطار ٹائم میں، یا پھر افطار کے علاوہ ویسے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اپنے مہمانوں کے آگے سرو کر سکتے ہیں۔ اس کے دہی بڑے بنا کر، اس کی چاٹ بنا کر، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ سو انجوائے کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔